چیئرمین مسلم لیگ نون فرانس راجہ علی اصغر کی وفد کے ساتھ مسلم لیگ نون کے چیف کوآرڈینیٹر اینڈ سینئر نائب صدر انٹرنیشنل افیئرز بیرسٹر امجد ملک سے ان کے چیمبر راسٹل میں ملاقات ہوئی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین مسلم لیگ نون فرانس راجہ علی اصغر کے ساتھ وفد نے بیرسٹر امجد ملک سے خصوصی ملاقات کی۔ وفد میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر سردار ظہور اقبال اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابقہ کوآرڈینیٹر چودھری نعیم اختر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر چیئرمین مسلم لیگ نون فرانس راجہ علی اصغر نے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کو سراہا اور کہا کہ اسی طرح پاکستان میں تنظیم سازی کی ضرورت ہے۔ سردار ظہور اقبال نے بیرسٹر امجد ملک کو منشور کمیٹی کا ممبر اور اوورسیز کمیٹی کا کنوینر بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اگلا دور نواز شریف کا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابق کوآرڈینیٹر چودھری نعیم اختر نے کہا کہ تارکین وطن کی پارلیمنٹ میں سیٹیں وقت کی اشد ضرورت ہے۔ بیرسٹر امجد ملک نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اوورسیز کی خدمت میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پہل کی ہے۔ تارکین وطن کی جائز سفارشات منشور میں شامل حال ہوں گی۔ تارکین وطن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ قبضہ کے خاتمے کے لیے عدالتیں اور اوورسیز بینک بنانا مفید ہوگا۔ اس موقع پر بیرسٹر امجد ملک نے تمام اراکین سے مشاورت کی۔ انہوں نے مہمانوں کو عشائیہ پیش کیا اور اپنی کتاب پاکستان کا سفر اور تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس موقع پر محمد افضل، معروف صحافی طاہر چودھری، محمد لطیف، ذوالقرنین، خواجہ کامران اور محمد ارشد بھی شریک تھے۔ میں اپنے برادرم سردار صاحب کو، سردار ظہور اقبال صاحب کو راسٹل میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے انتہائی کونا مشق اور سینئر ساتھی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون فرانس سے۔ چیئرمین صاحب راجہ علی اصغر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ چودھری نعیم صاحب ہمارے اے جے کے سرکردہ فرانس میں لیڈر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، مسلم لیگ نون فرانس جو ہے وہ قائد کے بیانیے کے اوپر کام کر رہی ہے، متحد ہے اور محنت جاری رکھے ہوئے ہے، اور بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ فرانس سے اتنی وائبرنٹ آوازیں آ رہی ہیں۔ منشور کمیٹی میں ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے جو آرا آئی تھی، ان کی میٹنگ میں جو آرا آئی تھی، میں نے ان کو شامل کیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی نہ صرف منشور کمیٹی میں اس دفعہ جگہ بنی ہے، بلکہ جو تمام تارکین وطن کے دل میں خواہشات تھیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے منشور میں اس کا حصہ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مزید تارکین وطن کی مزید آگے بڑھ کر خدمت کریں گے۔ میاں صاحب کا پاکستان میں جانا اور ہماری پارٹی کے لیے، ملک کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے، اور وہ ان کا جانا ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ اور جس طرح میاں صاحب نے آپ کو اپنے گروپ میں قریب ترین ساتھیوں میں شامل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ تو سر میں یہ بھی کہاں گا کہ جس طرح تسی یورپ اور اوورسیز باقی ملکوں کی خارج تک مسلم لیگ نون منظم کیتا، اس سے تسی بہت بہت مبارک۔ سب سے پہلے بیرسٹر صاحب کو منشور کمیٹی کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اوورسیز کے ساتھ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے یہ بڑا زبردست سٹیپ لیا ہے، اور ایک صحیح سیاسی ورکر جن کا تنظیمی طور پر بھی بڑا ایک نیٹ ورک ہے، انہوں نے ہماری مسلم لیگ کو آل اوور دا یورپ، آل اوور دا ورلڈ بہت مدرک کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر ان کی ایسے ہی سسٹم چلتا رہا تو میں جیسے رائے صاحب نے کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مسلم لیگ بھی مضبوط ہوگی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور اوورسیز کے مسائل بھی انشاءاللہ بہترین طریقے سے حل ہوں گے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔